بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ومالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الصديقين الغر الميامين، لعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کے سورہ مبارکہ لقمان کی یہ آیہ وافی ہدایہ کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تم نے اس امر پر، اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا، تمہاری حکومت میں دے دیا زمین اور آسمان کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس نے ظاہری نعمتیں بھی دیں اور باطنی نعمتوں کے تحفے بھی تمہیں دے دیے. کچھ لوگ ہیں جو تم سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مجادلہ کرتے ہیں، تم سے لڑتے جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی علم نہیں ہے، جو گمراہ ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہیں کوئی ہدایت بھی نہیں ہے اور جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کی یہ آیت عجیب اور غریب آیت ہے اور بہت صاف ستھری آیت ہے. اس میں کوئی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ پریشان ہو کے تفسیر ڈھونڈیں اور یہ دیکھیں یہ کیا کہی جا رہی ہے. بات بہت دو چار کا مسئلہ ہے. اس میں بہت صاف طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کی حکومت تمہیں دے دی، تمہارے تابع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی نعمتیں ہیں ظاہری ہیں اور باطنی ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، جو تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، وہ بھی سب دے دیا تمہیں. اور اس کے بعد کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پیٹوں میں یہ بات نہیں پچتی ہے، وہ تم سے مجادلہ کرتے ہیں، تم سے بحث و مباحثہ کرتے ہیں. وہ بھی اللہ کے بارے میں انہیں علم نہیں ہے، گمراہ ہیں، نہ ہدایت ہے ان کی اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے یا نہیں. دیکھیے جناب، یہ بڑی یونیک آیت ہے قرآن مجید کی. اور میں آیت کا کیا آپ سے ذکر کروں. قرآن مجید میں اکثر سورے بڑے یونیک سورے ہیں، آپ یقین جانیے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ تھوڑا سنجیدگی سے کریں، پڑھتے تو ہیں ماشاءاللہ، سبھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ذرا سا فکر کے ساتھ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو وہ انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. اب میں آپ کی خدمت میں اسی سلسلے میں ایک سورے کا ذکر کر دوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. دیکھیے قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ 114، 114 سورے ہیں قرآن مجید میں، اور ہر سورہ اپنی جگہ پر اپنے لحاظ سے ہے. لیکن ایک سورہ جو 58واں سورہ ہے، 58 سورہ، جسے سورہ مجادلہ کہتے ہیں. اس سورے کی یونیکنس کیا ہے یہ دیکھ لیجئے آپ.
یہ سورہ 22 آیتوں کا ہے، 22 آیات، اور ایک بسم اللہ جوڑ لیجئے تو 23 آیت ہوں گی۔ 23 آیتوں میں بسم اللہ کے کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ کا نام نہ ہو۔ پڑھ لیجئے گا، قرآن مجید ہے، ابھی مجلس ختم ہو اٹھا کے قرآن مجید دیکھ لیجئے گا، 58واں سورہ ہے، 58 سورہ ہے۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس آیت میں اللہ لفظ نہ آیا ہو، اور بہت سی آیات اس میں ایسی ملیں گی جہاں 2 بار 3 بار لفظ اللہ آیا ہے۔ ذرا غور کیا آپ نے، 2 بار 3 بار لفظ اللہ آیا ہے اس میں۔ یہ لفظ اللہ کیا ہے؟ یہ اسم اعظم ہے، یہ اسم اعظم ہے لفظ اللہ۔ اب اس سورے کے تلاوت کے جو فائدے ہیں، دیکھیے قرآن مجید ہماری تمام مشکلات کا حل ہے عزیزو، شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑا سنسیئرلی اس کو لیں۔ جب تک کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتا ہے، جب تک کنسنٹریشن نہیں ہوتا ہے، اس وقت تک کچھ کام بنتا نہیں ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ میں ذرا اس سورے کے بارے میں آپ سے عرض کر دوں، پھر بات کرتا ہوں۔ یونیکنیس کیا ہے اس میں؟ آپ دیکھیے کہ نام ہر آیت میں اللہ، اور بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جس میں 2 بار اور 3 بار اللہ آیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے اس سورے کے فضائل میں یہ فرمایا ہے کہ جو اس سورے کو نماز فجر کے بعد پڑھتا ہے یا نہیں، محشر میں جب سب کھڑے کیے جائیں گے تو وہ لوگ کہ جو سورہ مجادلہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ انہیں اس صف میں کھڑا کرے گا جو اس کے شکر گزار بندوں کی صف ہوگی۔ اور کیا آپ نے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آرڈنری چیز نہیں ہے کہ میدان محشر میں اس لائن میں کھڑا کیا جائے گا سورہ مجادلہ کی تلاوت کرنے والا کہ جو شکر گزار بندوں کی لائن ہوگی۔ شکر گزار بندوں میں ہمارا آپ کا کیا شمار ہے؟ انبیاء اور مرسلین ہوں گے۔ ذرا غور کیا، یہ اللہ شکر گزار کہہ رہا ہے، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم اور آپ سند دیتے، سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے پھرتے ہیں ہر ایک کو، کہ جس کو مسجد میں بہت زیادہ آتے ہوئے دیکھا کہا رے بھائی بڑا عبادت گزار ہے یا نہیں؟ ظاہری عمل کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں بڑا عبادت گزار ہے، یہی تو ہے۔ آپ کو کیا پتا عبادت کر رہا ہے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کو کیا معلوم اس کے دل میں کیا چل رہا ہے یا نہیں؟ چونکہ آپ ظاہری دیکھ لیتے ہیں، بھائی آتا ہے برابر اور 2 گھنٹے تک مسجد میں ہے اور پہلی صف میں ہے، آپ نے کہا بھائی بڑا عبادت گزار ہے۔ تو ہم تو ظاہری چیز جو دیکھتے ہیں اس پر سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، یہ عبادت گزار ہے، یہ بڑا سچا ہے، یہ بڑا ایماندار ہے۔ ہم کو پتہ نہیں کہ ذہنی طور پر بھی ایماندار ہے یا نہیں، فکری طور پر بھی ایماندار ہے یا نہیں، زبان کا بھی ایماندار ہے یا نہیں، ظاہری چیز دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ جب کسی کو کوئی سند دیتا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ دیتا ہے، شکر گزار بندہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نعمت پہ اس نے کہا شکر ہے اللہ تیرا۔ غور کیا آپ نے؟ وہ یہ دیکھے گا کہ مہد سے لحد تک اس کی زندگی کیا رہی ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ شعور سنبھال لیں، یعنی جب سینسز ڈیولپ ہو گئے اس کے اندر، اس وقت سے لے کر آخری سانس تک اس کا شکر گزار رہا یا نہیں رہا، اور اگر رہا تب وہ سند دے گا کہ یہ میرا شکر گزار ہے۔ اللہ رے سورہ صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر، تشریف لائیں ایک بار اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد، تشریف لائیں۔ اللہ نے سورہ مجادلہ اور اس کے فضائل کہ اس کی تلاوت کرنے والا اس صف میں کھڑا کیا جائے گا جو شکر گزار بندوں کی صف میں ہوگا۔ ذرا غور فرمائے آپ، اگر روز توفیق نہ ہو سکے نماز فجر کے بعد تو ہفتے میں 1 دن پڑھیے، روز جمعہ پڑھیے، نماز فجر کے بعد پڑھیے، اور دیکھیے اس کے علاوہ جو باتیں ہیں
کہ سورہ مجادلہ کی جو تلاوت کرتے رہتے ہیں پروردگار انہیں شر جن اور انس سے محفوظ رکھتا ہے. آج کل سارا مسئلہ یہی ہے کہ یہ شر جو ہے یہی تو ہماری پریشانیوں کا سبب بنا ہوا ہے یا نہیں؟ اکثر و بیشتر ہم جانتے بھی ہیں اور کبھی کبھی نہیں بھی جانتے ہیں، اور اس شر کے چکر میں آ کر دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر لیتے ہیں. اور کیا ہے آپ نے، اس سے بہتر کون سا نسخہ ہوگا آپ بتائیے کہ آپ نے ایک سورے کی تلاوت کی اور اللہ آپ کو ان شرور سے، ان برائیوں سے، ان ایول سے، those evils which are being created by انسان، ہیومن بینگس اینڈ جنات، اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا. اس سے بڑی نعمت کیا ہے میرے عزیزو، آپ بتائیے. اگر آپ ان چیزوں سے محفوظ ہو گئے تو دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی آپ کی، ہے یا نہیں؟ بہت سے فوائد ہیں اس کے جو ہے. لیکن میرے عزیزو دیکھیے، ہر آیت کا فائدہ ہے، ہر لفظ کا قرآن کا فائدہ ہے یا نہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اسے پڑھیں تو کہ جس طرح سے ہمیں ثواب حاصل ہو، ہے یا نہیں؟ اب ہم پڑھ تو رہے ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے. درود کے اتنے فوائد ہیں کہ ایک تسبیح آپ نماز صبح کے بعد، نماز ظہر کے بعد، کتنے، یعنی آپ شمار نہیں کر سکتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیجئے، ہے یا نہیں؟ مگر اب ہم پڑھ تو رہے ہیں درود اور تسبیح اٹھا اٹھا کے دیکھ بھی رہے ہیں ابھی کتنی باقی رہ گئی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں، زبان پر جاری ہے لیکن زبان سے دل و دماغ میں نہیں اترا ہے. تو جب دل و دماغ میں کوئی بات نہیں اترے گی تو اس کا فائدہ بھی محدود ہو جائے گا، ہے یا نہیں؟ تو بس یہ کہ اترنا چاہیے. تلاوت قرآن سے اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، اگر ہمارے اندر چینجز نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اگر ہمارے اندر انقلاب نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو بھئی یہ سمجھ لیجئے کہ آپ پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، چونکہ احترام قرآن کا بھی مسئلہ ہے یا نہیں؟ تبدیلی آنا چاہیے، انٹرنل چینجز آنا چاہیے ہمارے اندر، اور وہ چینجز دکھ کے آنا چاہیے، سامنے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ وہ انقلاب ہمارے اندر پیدا ہوا ہے اندر سے. اور کیسے دکھ کے آئے گا؟ ہماری زندگی میں اس کے اثرات کا اظہار ہونا چاہیے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں پتہ چلے، ہمارے انداز طرز گفتگو میں پتہ چلے، ہمارے معاملات میں پتہ چلے، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری سوسائٹی کی جو زندگی ہے اس میں پتہ یہ چلے کہ یہ انقلاب ہمارے اندر پیدا ہوا ہے. تو تلاوت قرآن سے فائدہ ہے، ورنہ قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے میرے بھائی، قرآن کا چھونا بھی ثواب ہے. قرآن تو کلام الہی ہے، لیکن اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ بس محدود ہو گئے ہیں اس ثواب کی حد تک. مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور اپنے موضوع سے مربوط ہو رہا ہوں میں. دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، ماشاءاللہ میں جن سے گفتگو کر رہا ہوں نمازیوں کا مجمع ہے یا نہیں؟ نماز فحشیات سے، برائیوں سے انسان کو دور رکھتی ہے یا نہیں؟ اب یہ لفظ ایسا ہے، یہ ورڈ ایسا ہے کہ جس کا کینوس جو ہے وہ لیمیٹڈ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اس کا کینوس بہت وسیع ہے یا نہیں؟ اگر ہم نماز پڑھنے کے بعد بھی اپنے اندر ان برائیوں کو پا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نماز ہم پر اثر انداز نہیں ہوئی، ہے یا نہیں؟ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے بھی مخاطب ہوں اور اپنی بیٹیوں سے بھی چاہتا ہوں اور اپنے نوجوانوں سے بھی چاہتا ہوں، اکثر یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں کیا معلوم قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ غلط کہتے ہیں.
میں کہتا ہوں آپ غلط کہتے ہیں. آپ کو فوراً پتا چلنا چاہیے کہ کتنے % قبول ہوئی ہے اور کتنے % قبول نہیں ہوئی ہے. ذرا غور کیا آپ نے؟ نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کو برائیوں سے دور کر لیں. برائیوں میں وہ تمام برائی کہ جو ہم سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، ہے یا نہیں؟ مثلا غیبت برائی ہے یا نہیں ہے؟ بیک بائٹنگ، ہاں؟ غیبت کرنے والے کی بخشش نہیں میرے عزیزوں، بہت سخت منزل ہے، فشار قبر بڑھ جاتا ہے. 2 چیزوں سے فشار قبر بہت بڑھتا ہے، یاد رکھیے گا. ایک غیبت اور دوسرے پیشاب کی نجاست سے. 2 چیزوں سے ہے یا نہیں؟ اچھا، بیک بائٹنگ ہو گئی، ایسی بہت سی برائیاں ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ نماز پڑھنے کے بعد یہ دیکھیے کہ کون سی برائی سے آپ دور ہوئے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یارڈ اسٹک دے رہا ہوں، میری بچیاں بھی سنیں اس بات کو، میرے بچے بھی سنیں، میں بزرگ تو بہرحال بزرگ ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ ایک یارڈ اسٹک میں دے رہا ہوں کہ آپ اس پر دیکھیے کہ آپ کی نماز کتنے % ایکسپٹ ہوئی ہے اور کتنے % نہیں ہے یا نہیں. جتنا آپ اپنے کو نماز کے بعد برائیوں سے دور ہوتے ہوئے دیکھیں اتنا % سمجھیے قبول ہو رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. بہت ویری سمپل، ویری سمپل تھنگ ہے، بہت آسان چیز ہے نا؟ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ خود اپنے جج ہیں، ہے یا نہیں؟ کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر نماز کے بعد آپ نے برائی سے اپنے کو دور کر لیا، ہیپوکریسی سے اپنے کو دور کر لیا، غیبت سے اپنے کو دور کر لیا، مکاری اور عیاری سے ہم دور ہو گئے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسی یارڈ اسٹک ہے، ایسا پیمانہ ہے، ایسا اسکیل ہے کہ جو آپ کو خود بتاتا چلا جائے گا کہ 100% میں کتنے % آپ کی عبادت یہ ایکسپٹ ہو رہی ہے، چاہے نماز ہو اور چاہے روزہ ہو، ہے یا نہیں؟ روزے کا بھی ایسے ہی مسئلہ ہے بھائی. اگر تزکیہ نفس نہ ہوا، اگر ذہن میں آلودگی گندگی بھری رہی، اگر نگاہوں میں پاکیزگی نہ آئی، فکر پاکیزہ نہ ہوئی، زبان کی طہارت نہ کر سکے آپ، تو پھر روزہ کیا؟ یہ تو فاقہ ہے، بھوکے ہیں آپ، ہے یا نہیں؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ڈائٹنگ پر آ گئے آپ 1 مہینے کی، ہے یا نہیں؟ بہت سامنے کی چیز ہے. شریعت دیکھیں، شریعت ہر چیز کو بہت واضح بتا دیتی ہے. ہم خود اپنے کو دھوکے میں رکھتے ہیں، شریعت نہیں دھوکے میں رکھتی ہے یا نہیں؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کی یارڈ اسٹک ہے کہ جتنا آپ برائیوں سے دور ہوتے جائیے گا، جتنا ہم اپنے کو برائیوں سے بتاتے چلے جائیں، آپ سمجھ لیجئے گا کہ اتنا ہی پروردگار عالم عبادت کو شرف قبولیت دے رہا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. غور فرمایا آپ نے؟ اتنا ہی شرف قبولیت دے رہا ہے. آپ یہاں ائمہ کی احادیث ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، برابر پڑھتے رہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ دیکھیے میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں، اور چونکہ آپ سے ایک میرا بڑا قریبی تعلق ہے، میں ابھی کہہ رہا تھا کہ احمد آباد سے یہ دوسری جنریشن ہے. مولانا 60-70 سال کا بھئی والد مرحوم حجت الاسلام مولانا سید وزیر حسن صاحب اللہ مقامہ، وائس پرنسپل مدرسۃ الواعظین، عطر والا جماعت کی بنیاد رکھی ہے انہوں نے. کب کی ہے؟ تو آپ سے ایک قربت ہے، تو اس لیے یہ گفتگو ہے، ورنہ مجلس پڑھ کے واہ واہ کر کے میرے لیے چلا جانا
صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ویری فرینکلی آپ بات سوچیں. کل مجھے رضوان صاحب بتا رہے تھے اور آج بھی یہ بات ہو رہی تھی, مولانا آپ دیکھیے ماشاءاللہ 5 بجے سے, اور آج تو دوپہر کا یوتھ کا بھی پروگرام تھا, رات کو 12 بجے تک خواتین بھی, بچے بھی اور بچیاں بھی اور جینٹس بھی, اور 1.5-2 گھنٹے کا یہ جرنی کر کے یہاں آنا, وقت دینا, یہ کم بات ہے. 5-5 6-6 گھنٹے. اگر 5-6 گھنٹے میں کوئی ایک بات بھی آپ کے ذہن میں جگہ نہ پا سکی تو میں یہ سمجھتا ہوں, بھائی فرش ازا ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا, لیکن میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نہ میرا آنا کارآمد ہو سکا نہ آپ کا آنا کارآمد ہو سکا. لہذا اگر ایک بات بھی, ماشاءاللہ اتنی مجلسیں آپ سنتے ہیں, اتنا ذکر ہوتا ہے 365 دن, اور ایام اعظم میں اتنا, نہ جانے کتنے علماء کو سنیں گے, خطبہ کو سنیں گے, ذاکرین کو سنیں گے آپ. اگر روز کی مجلس میں ایک بات بھی ذہن میں جگہ پا جائے کہ آج یہ چیز ہے بھائی, اس پر عمل کریں گے, تو آپ یقین جانیے 365 دن بہت ہیں. 1 گھنٹہ کامیاب زندگی کے لیے, 1 گھنٹہ کامیاب زندگی کے لیے کافی ہے. اور اگر ہم کامیاب ہو گئے, اور ہوں گے انشاءاللہ, ایسا نہیں ہے, یہ وہ نعرہ نہیں ہے کہ ایک دن کامیاب ہوں گے, اما وہ دن کب آئے گا, نہیں. ٹرائی کر, کوشش کرنا چاہیے, کنسنٹریشن ہونا چاہیے, دل لگا کے پڑھنا چاہیے. یہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی ہیں بھائی, جو قبول کرنے والا ہے اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. ابھی ہمارے یہاں وہ بات نہیں پیدا ہو پا رہی ہے. وہ یہ دیکھ رہا ہے زبان تو اس کی چل رہی ہے, دل کہیں اور لگا ہوا, تو اس کی کیا دعا کو ایکسپٹ کروں. پھر بھی اس کا کرم اور فیض ہے میرے عزیزوں, کہ ہماری غفلتوں کے باوجود بھی وہ ہم پر کرم کرتا ہے, ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے یا نہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ابھی میں نے بھائی رضوان سے کہا ہے کل زیارت کے لیے جا رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا. خدا تمام مومنوں مومنات کو یہ شرف بار بار عطا کرے میرے عزیزوں, بار بار عطا کرے میرے عزیزوں. لیکن میں ایک عالم دین, آپ گئے ہوں, ان سے ملے ہیں, شیخ بشیر, آیت اللہ شیخ بشیر سے, یہ انہوں نے فرمایا, بمبئی سے گروپ گیا تھا زیارت کے لیے, انہوں نے کہا کہ سن لو میری ایک بات, تم بمبئی سے, ہندوستان سے یہاں آئے ہو, یہ تمہیں معلوم ہے کہ کس کے دربار میں آئے ہو تم؟ یہ تمہیں معلوم ہے کہ کس کے دربار میں آئے ہو؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں آئے ہو. تو یاد رکھنا کہ ہمیشہ جب سوال کیا جاتا ہے تو شخصیت کو دیکھ کے سوال کیا جاتا ہے. 1 کروڑ پتی کے سامنے کھڑے ہو کے $10 مانگیے تو کیا ہو گیا اس کو, اور کوئی سنے گا کہ تم بھی دماغ کے احمق پاگل, ارے وہ کروڑ پتی, اس سے $10 تو میں دے دیتا تم کو. ابھی ویری obvious سامنے کی چیز ہے کہ میں دیتا تھا, مجھ سے مانگ لیا ہوتا. اس کروڑ پتی سے $10 تم مانگنے کے لیے گئے ہو. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. یاد رکھیے, ہے یا نہیں, ارے اس سے مانگنا تھا تو اس کے لحاظ سے, اس کے مرتبے کے لحاظ سے, اس کی عظمتوں کے لحاظ سے, اس کی بلندی کے لحاظ سے سوال کیا ہوتا. اما شرم نہیں آئی $10 مانگتے ہوئے؟ تم شہنشاہوں کے شہنشاہ کے دربار میں جا رہے ہو, شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین. ذرا غور کیا آپ نے؟ تو بس اسی لحاظ سے مانگنا. اگر $10-20 مانگنا ہے تو یہ مانگ لو, مل جائے گا, دیتے ہی ہیں. یہ جو سانس ہے نا, یہ ان کا صدقہ ہے آنے جانے کا, وہ تو دیتے ہی ہیں. ان کے دربار میں جانا تو آخرت کی نعمتوں کو مانگنا.
صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. دنیا کے ان کوڑیوں اور سکوں کی کون سی قیمت ہے؟ وہ تو ان کی ٹھوکروں میں ہے. ہم مانگ رہے ہیں ان کے دربار پر، جو آخرت مانگو جا کے، ہے یا نہیں؟ تو یہ ایک عالم دین کا پیغام ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا تھا. صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. میرے عزیزو دیجئے، چونکہ ہم اس طرف متوجہ نہیں ہو پاتے ہیں. جو سبمیشن چاہیے، جو ڈیووشن چاہیے، جو ایثار چاہیے، وہ پیدا ہی نہیں ہو پاتا ہے. تو جب نہیں پیدا ہوتا ہے تو ہر چیز زبان تک رہ جاتی ہے یا نہیں؟ ارے آپ اپنی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے، یہ تو کھلی ہوئی کتاب ہے، آپ کو پتا چل جاتا ہے. آپ کا دوست ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا آپ کی سوسائٹی کا ہے یا نہیں؟ اور آپ کے پاس آیا کسی سوال کے لیے، ہم نے کہا یار اس آدمی کو تو میں جانتا ہوں، یہ تو 10 در پہ جاتا ہے یا نہیں؟ اب آپ کی شرافت نفس نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ آپ خالی ہاتھ جانے دیجئے. تو اس نے کہا صاحب $100 چاہیے. آپ نے نکالا، بھائی دو، ابھی 10 ہیں، رکھ لو. ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ آپ اسے پہچانتے ہیں، اس کی فطرت سے جانتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی ایسا نہیں ہے. تو آپ تو یہ کام انجام دیتے ہو کہ جسے پسند نہیں کرتے ہو اسے ٹرخا دیتے ہو. ہم اپنی زبان میں سمجھتے ہیں نا، آپ تو احمد آباد کے ہیں نا، ٹرخانا کیا ہے؟ ٹرخا دیا. لیکن جسے پسند کرتے ہیں اسے بٹھاتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس کی خاطرداری کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ بال بچوں کی خیریت پوچھتے ہیں. اور اس کے بعد جب جانے لگتا ہے تو خاموشی سے آپ نے اس کے سوال کو پورا کر دیا. میں پوچھوں گا بھائی یہ کیوں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، اس آدمی کو ہم پہچانتے ہیں، یہ نفس کا شریف ہے، یہ 10 دروازے نہیں دیکھتا ہے، یہ دل و جان سے آتا ہے، محبت کرتا ہے. تو آپ سے جو محبت کرے اسے تو آپ نواز دیں، آپ اسے نواز دیں. اور جسے آپ نہ پسند کریں آپ اسے ٹرخا دیں $10 دے کے، ہے یا نہیں؟ آپ خالی نہیں جائیں. تو میں نے کہا بھئی اسے کیوں کہا؟ ہمیں کہا اب زیادہ دیر ہم اس کو سننا نہیں چاہتے تھے. ہم نے کہا سوال کیا جانے دو. تو انہیں کیوں بٹھایا؟ ارے نہیں یار یہ بہت اچھا آدمی، شریف آدمی، اس کی باتیں دیکھو، یہ کیسا آدمی ہے، پاک و پاکستان. بس میرے عزیزو یہی چیز اس کے یہاں بھی ہے. دیتا سب کو ہے، کچھ آتے ہیں ان کو فوراً دے دیتا ہے جاؤ. کچھ ہیں جو مانگتے رہتے ہیں، ان کو دیر کرتا ہے دینے میں، ہے یا نہیں؟ بس جن کو جلدی دے کے ہٹا دیتا ہے ان کی آواز دیر تک سننا پسند نہیں کرتا ہے، اور جن کی آواز پسند کرتا ہے انہیں دیر تک مصلی پر بٹھلوا کے منگوایا کرتا ہے. صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر. ہماری زبان کا اثر ختم ہو گیا ہے. آپ یقین جانیے ہماری زبان کا اثر ختم، اس لیے کہ دل و جان امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. بس تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں ایک بار اور صلوات پڑھیں مل کے محمد والے. ایک شخص آیا، دیکھیں یہ بھی میرے موضوع کا حصہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو. ایک شخص آیا، اس نے کہا فرزند رسول، کہا کیا ہے بتاؤ؟ کہا میں نے یہ سنا ہے کہ اگر سورہ حمد 70 بار 70 ٹائمز پڑھ کے مردے پر پھونک دیا جائے، دم کر دیا جائے تو مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، زندہ ہو جائے گا. پھر میں دوہرا رہا ہوں. فرمایا فرزند رسول میں نے یہ سنا ہے کہ اگر 70 بار 70 ٹائمز سورہ حمد کو پڑھ کر مردے پر دفن کر دیا جائے، مردے پر، ہے یا نہیں؟ بیمار کی بات نہیں ہے، مردے پر جو ختم ہو چکا ہے اس پر دم کر دیا جائے، پھونک دیا جائے یا پھونک مار دی جائے تو اٹھ کے بیٹھ جائے گا
تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 70 بار کیوں؟ 7 بار. پہلے کہا 7 بار, پھر اس کے بعد 7 بار کیوں؟ کہا 1 بار. کہا 1 بار بھی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے دم کرو, اٹھ جائے گا. اچھا وہ جو آیا تھا وہ ایسا ویسا نہیں تھا. تو اس نے کہا اچھا چلیے بتائیے, ایک مر گیا ہے. کہا ایک مر گیا, چلیے بتائیے. لے کے گئے, مردہ تھا. امام نے سورہ حمد پڑھ کے دم کر دیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. کہا فرزند رسول, یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں لیکن آج تک کوئی مردہ زندہ ہی نہیں ہوا. کوئی مردہ زندہ ہی نہیں ہوا. کہا سن, آیات الہی میں وہی اثر ہے چونکہ تیری زبان کا اثر ختم ہو گیا. صلوات پڑھ دیں ایک بار مل کے محمد والے. چونکہ زبان کا اثر پڑ گیا ہے یا نہیں؟ اب جب بات چل رہی ہے تو دو چار باتیں اور سن لیجئے, شاید کام آئیں. دیکھیے میرے عزیزو, قرآن مجید کے 30ویں پارے میں آخر میں 4 سورے ہیں, ہے یا نہیں؟ سورہ ناس تو آخری ہے, اس سے پہلے 3 اور ہیں. قل یا ایھا الکافرون, سورہ توحید. میں جو کہہ رہا ہوں سن لیجئے, چاروں قل جنہیں کہتے ہیں, ہے یا نہیں؟ قل یا ایھا الکافرون, دوسرا قل ھو اللہ احد, تیسرا سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق, اور چوتھا سورہ ناس, ہے نا؟ ان میں 2 آخری جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ معوذتین. کیا کہتے ہیں انہیں؟ معوذتین, ہے یا نہیں؟ دونوں کو کہتے ہیں. یہ دونوں سورے ہیں کیا؟ یہ ہے استعاذہ, پناہ مانگنا اللہ سے, ہے نہیں؟ ہم اور آپ کتنا پڑھتے ہیں, اور ہمارے یہاں دیکھیے اس سورے کی اہمیت سن لیجیے. ایسا نہیں ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے یا نظر لگ جاتی ہے, ہاں, تو ہمارے احمد آباد میں, یو پی میں کوئی گھر سے آئے گا, کوئی خاتون آ جائیں گی, مولانا صاحب ذرا نمک پر یہ چاروں قل پڑھ کے دم کر دیجئے, میرے بچے کو نظر لگ گئی ہے یا نہیں؟ اور پڑھ کے دے دیتے ہیں, شفا ہوتی. اما یہ سامنے کی چیز ہے, اس پر بھی ہم غور نہیں کرتے ہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ ارے بھائی سامنے کی چیز ہے. ہاں, کتنے تو کھانا کھانے سے پہلے دم کرتے ہیں چاروں قل پڑھ کے کھانے پر. کیوں دم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا فائدہ پہنچے. عزیزو یہ ظاہری چیز ہے, حقیقتاً یہ حقیقتاً ظاہری چیز ہے, لیکن یہ سورے جو ہیں ان تمام طاقتوں کے خلاف ہیں جو عقیدے اور عمل کو کمزور کرتی ہیں. میرا جملہ پہنچا کہ نہیں آپ تک؟ یہ جو سورے ہیں یہ وہ سورے ہیں جو ہمارے عقیدے اور عمل کو جو طاقتیں کمزور کر دیتی ہیں, ان طاقتوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے. ذرا غور فرمایا آپ نے؟ اب اتنی تفصیلی موقع نہیں میں عرض کر چونکہ اس ذکر میں یہ بات آ گئی سلسلے میں, اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو جب تلاوت کرتے ہیں تو بھرپور فائدہ آپ کو پہنچنا چاہیے اس کا. اب آپ مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نا قل, ہے یا نہیں؟ پیغمبر اسلام سے یہ کہا جا رہا ہے قل, کہیے قل یا ایھا الکافرون, کافرون سے کہہ دیجئے, ہے یا نہیں؟ اب وہ سورہ پورا آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ لیجئے کیا ہے نہیں؟ اور اس سورے کی خصوصیت کیا ہے کہ اس سورے میں اپنے عقیدے کا اظہار کیا گیا ہے.
ان سے کہہ دیجئے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی ہم نہیں عبادت کرتے، اور جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں ان کی تم عبادت نہیں کر سکتے ہو. ہے یا نہیں؟ تکرار ہے. لکم دینکم ولی دین. دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ہم عبادت الہی میں تم سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. دو ٹوک فیصلہ ہے یا نہیں؟ اب اس فیصلے کے بعد ضرورت یہ تھی کہ اعلان توحید کیا جائے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں. لہذا اس لیے سورہ توحید آیا. قل هو اللہ احد. کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ ایک ہے، احد ایک ہے. یہ ایک کیا ہے؟ یہ بھی ایک پورا موضوع. اللہ الصمد، اس کی صمدیت کا اعلان کر دیجئے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. ذرا غور کیا آپ نے؟ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب توحید کا اعلان کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ اب اس کے بعد دیکھیے پناہ کا اعلان ہو رہا ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ان تمام چیزوں سے پناہ مانگ لیجئے، ان شر سے پناہ مانگیے کہ جسے اللہ نے خلق کیا. ارے کتنی کیسی منزل ہے! کس سے کہا جا رہا ہے؟ اب میں کیا آپ سے عرض کروں، ایک ایک لفظ بحث کے قابل ہے اللہ کے وائس میں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول سے کہا جا رہا ہے. معاذ اللہ، رسول پر بھی جنوں انس کے شر کا اثر ہو سکتا ہے. ابھی رسول صاحب عصمت ہیں، محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا ہے، معصوم ہے رسول. بتائیے آپ ہے یا نہیں؟ لیکن یہ شر ایسا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان میں طاقت نہیں ہے کہ اس سے بچ سکے جب تک اللہ کی پناہ میں نہ چلا جائے. ذرا غور فرمائے آپ نے. میرے عزیزو، آج ہمارے سامنے جو روزمرہ کے مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، چاہے گھر کے اندر کی پرابلمز ہوں چاہے گھر کے باہر کی پرابلمز ہوں، ہے یا نہیں؟ آج سے زیادہ کب ضرورت تھی یہ بتائیے کہ جب یہ پناہ اللہ سے مانگی جائے کہ اپنی پناہ میں لے لے تاکہ ہم ان شروں سے بچ جائیں. ذرا غور کیا آپ نے؟ اور میں آخری جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جب بھی کسی پرابلم اور مصیبت میں پڑیے تو پہلے سورہ معوذتین کی تلاوت کیجئے اور یہ سمجھ کے کیجئے کہ میں اللہ سے پناہ مانگ رہا ہوں جس نے اپنے رسول سے کہا ہے پناہ مانگنے کے لیے. اور جب رسول سے کہہ رہا ہے پناہ مانگنے کے لیے تو یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ وہ پناہ نہ دے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے پناہ مانگو. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے پناہ مانگو تو یہ ہوگا کہ کہے بھی اور نہ بھی دے. بات پہنچی آپ تک کہ نہیں پہنچی؟ اللہ کچھ کہے کہ یہ مجھ سے مانگو، یہ ہم اور آپ ہیں. کہہ دیا ہاں 50 کا مجمع دیکھا، ہاں کہا پلیج کر لو $500 پلیج ہو گیا. اب بیچارہ صدر سیکریٹری فون پر فون کر رہا ہے، میں پلیج کیا تھا دے دو. وائس میل پہ چلے گئے. صلوات پڑھیں، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ مسئلہ حل کرنے کے لیے. آپ ماشاءاللہ، میرا مقصد دیکھیے آپ سے نہیں ہے، میں تو یہ بات کو آپ واضح کرنے کے لیے آسانی سے میرے بچے سمجھ جائیں اس چیز کو، ہے یا نہیں؟ تو یہ ہم اور آپ تو ہیں نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہم یہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد مکر جائیں. یہ اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مانگو. قل، کہو ان سے میں قبول کرنے والا ہوں، میں کہہ رہا ہوں مانگو مجھ سے. اب وہ کہہ رہا ہے مانگو، میرے در پر آؤ پناہ لو. ہم کسی اور در پر پہنچ جاتے ہیں تو ملے کیسے؟ ملے کیسے میرے عزیزو؟
جب تک ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، جب تک ہم اپنا رشتہ اس سے جوڑ نہ لیں، اس وقت تک پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ جب بھی کسی مشکل اور مصیبت میں پھنسیں، یہ تو ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے، پتہ نہیں اگلا قدم جو اٹھ رہا ہے نہ جانے کیا ہو مسئلہ ہے یا نہیں۔ اور یاد رکھیے گا اس بات کو کہ شیطان بہکانے میں، پکڑنے میں ہمارا اور آپ کا کیا اچھوں کو نہیں چھوڑتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور اس واقعے سے کئی پہلو آتے ہیں۔ ہمارے ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں، بڑے متقی و پرہیزگار، علامہ شیخ مرتضی انصاری قبلہ تشریف فرمائے، جانتے ہیں اس بات کو۔ بڑے کیا مرتبے کے عالم دین تھے۔ تیار ہیں سننے کے لیے؟ صلوات پڑھیے ایک بار میں۔ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو ڈر لگنے لگتا ہے تھوڑا سا۔ صلوات پڑھیں ایک بار مل کے محمد والے محمد پر۔ سنیے اس واقعے کو، یاد کریے، اللہ کرے کہ پیغام آپ تک پہنچ جائے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ مرتضی انصاری علماء ربانیون، متقی پرہیزگار، ان کے ایک چاہنے والے تھے۔ وہ ایک صبح کو آئے ان کے پاس، کہنے لگے یہ بتائیے کل آپ کی شیطان سے کچھ دھر پکڑ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے؟ کہنے لگے کیوں؟ سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، دیکھیے آپ کے علماء کیسے ہیں، آپ کے مراجع کیسے ہیں، دیکھیے تو میرے عزیزو۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا میرے سامنے ابلیس کھڑا ہے۔ کہا اچھا پھر؟ کہا ابلیس کے کندھے پر رسیاں، کچھ موٹی رسی کچھ پتلی رسی۔ کہا پھر؟ کہا میں نے دیکھا ایک رسی ٹوٹی بھی تھی اس میں۔ تو میں نے اس سے ابلیس سے پوچھا یہ رسی کیوں ہے تیرے کندھے پر؟ کہا اسی سے تو باندھ کے کھینچتا ہوں اپنی طرف۔ تو کہا یہ موٹی پتلی؟ کہا موٹی ان کو جو بہت متقی اور پرہیزگار ہیں، پتلی رسی سے میرے ہتھے نہیں لگتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ کہا پتلی؟ کہا ان سے جو کم ان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میرا کیا؟ کہنے لگے تم تو ایسے ہی چلے آتے ہو، تمہیں رسی کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہی چلے آتے ہو، تمہیں رسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے اچھا یہ بتائیے ٹوٹی رسی جو کندھے پر ہے یہ ٹوٹی کیوں لادے ہوئے؟ کہا بھائی یہ ٹوٹ گئی ہے، ٹوٹی ہے نہیں۔ کہا کیسے ٹوٹ گئی؟ کہا ایسے ٹوٹ گئی کہ کل میں نے شیخ مرتضی انصاری کو باندھنے کی کوشش کی، لیکن وہ توڑا کے نکل گئے، یہ رسی ٹوٹ گئی۔ یہ کہتا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ یہ آیا شیخ مرتضی انصاری کے پاس، پوچھنے لگا کہ بتائیے یہ کیا؟ کہا سنو ایک وعدہ کرو مجھ سے تو میں تمہیں بتاؤں۔ کہا کیا؟ کہا جب تک میں زندہ ہوں اس واقعے کو کسی سے بیان نہ کرنا۔ دیکھیں یہ بھی نفس کی پاکیزگی ہے حضور، آپ سوچیے اس بات کو، یہ بھی نفس کی پاکیزگی ہے۔ ورنہ لوگ تو چاہتے ہیں اگر کوئی نیک کام کیا ہے تو دوسرے متوجہ نہیں تو خود متوجہ کر دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ یہ ہماری عادت ہے کچھ، ہے نا، کہ بڑا بہت نیک کام کرتا ہے، بڑے خیرات کرتا ہے، بڑے یتیم اور بیواؤں کا، ارے یہ دیکھیے۔ لیکن جہاں نفس کی پاکیزگی ہے، اللہ گواہ، انہوں نے کہا یہ عہد کرو، وعدہ کرو کہ میری زندگی میں اس واقعے کو کسی سے نہ بیان کرو گے۔ اس نے کہا نہیں بیان کروں گا۔ کہا بھئی ہوا ایسا، سنیے گا، اللہ گواہ کیا بات، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب اس منزل پر آتا ہوں بخدا۔ کہا بھئی سنو کل ایسا ہوا کہ 2 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں 2 دن سے، میرا خرچ، میری چھوٹی سی زراعت ہے، زمین ہے جہاں کچھ بویا جوتا جاتا ہے، اس سے آتا ہے تو اسی سے میرا خرچ چلتا ہے، لیکن اب کی پیسہ پہلے ختم ہو گیا، تو 2 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے کھانے کا۔
کل میری بیوی آئی میرے پاس اور کہنے لگیں کہ پیسے دو تاکہ بازار لائیں اور کچھ پکا کے بچوں کو کھلائیں، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی پیسہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کیسے پیسہ نہیں، اتنا تو پیسہ رکھا ہوا ہے سب۔ کہا یہ میرا نہیں ہے، یہ میرا، یہ مال امام ہے، یہ مستحقین کو دیا جائے گا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے کہا کہ اب میں تمہاری زوجہ نہیں ہوں، میں مستحق بن کے تمہارے سامنے آئی ہوں کہ میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، تم دو تاکہ میں اپنے بچوں کو کچھ کھلاؤں لے جا کے۔ شیخ مرتضی انصاری کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے بڑی لگ گئی، اور ہے آپ بھی ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، آپ اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع آ جائے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کتنا، یعنی آدمی نفسیاتی طور پر کتنا متاثر ہو جاتا ہے اس بات سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مستحق بن کے آئی ہوں، مجھے دو اس میں سے، میرے 2 بچے بھوکے ہیں، مستحقین کا تو حصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس میں سے قرض لے لوں، اور جب میرا آئے گا پیسہ تو میں اس میں قرض ملا دوں گا، اور کم سے کم کچھ بازار سے لا کے اس کو دے دوں تاکہ یہ پکا کے بچوں کو کھلائے، یا کچھ غذا لا کے دے دوں بچوں کے لیے۔ کہتے ہیں یہ سوچ کے میں اٹھا اور میں نے اس میں سے نکالا ضرورت بھر کہ پھر اتنا میں رکھ دوں گا۔ کہتے ہیں میں لے کے چلا تو دروازے سے باہر جیسے ہی کچھ قدم چلا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو مال امام ہے، مستحقین کا حق ہے، میں نے آج تک تو کبھی کچھ ایسا کیا نہیں ہے، یہ میں کیسے لے لوں اس میں سے بغیر اجازت امام؟ کہتے ہیں جیسے ہی یہ میں سوچا میں نے، اور یہ میں واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد میں نے وہ پیسہ اس میں رکھ دیا، اور میں نے اپنی زوجہ، اپنی بیوی کو بلا کے یہ کہا کہ میں اس میں سے پیسہ لے کے نہیں لا سکتا ہوں، ابھی تمہیں اور فاقہ کرنا پڑے گا جب تک کوئی انتظام نہ ہو جائے گا، جب تک کوئی انتظام نہ ہو جائے گا۔ یہ وہی رسی تھی جو ٹوٹی ابلیس کے کندھے پر پڑی تھی، جس میں باندھ کے وہ کھینچ رہا تھا، لیکن جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جو دوسروں کے حقوق کے پاسبان ہوتے ہیں، کاش یہ لفظ پہنچ جائے آپ تک، جو دوسروں کے حقوق کے پاسبان ہوتے ہیں، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، ان کا زہد اس منزل پر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے علماء ہیں، یہ آپ کے مراجع کرام ہیں۔ میرے عزیزو، انہیں جن منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے ہمیں اور آپ کو، اس کا احساس بھی نہیں اتنا سا ہو سکتا ہے، اتنا احساس نہیں ہو سکتا ہے کہ نفس پر کتنا انہیں قابو رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میں ہم اور آپ کیا خمس نکالیں گے؟ آپ ذرا جائیے کویت میں دیکھیے، بابہانی وغیرہ جو نکالتے ہیں، ملینز ڈالر میں نکلتا ہے خمس جناب، انہی مراجع کرام کے پاس تو جاتا ہے۔ آپ بتا دیجئے آج تک کتنا نفس پر قابو ہے میرے عزیزو؟ ذرا سوچو تو، کون ان سے حساب لینے والا ہے؟ کون پوچھنے جانے والا ہے کہ آپ کو اتنا آیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ جو دیتا ہے وہ حساب لینے کے لیے نہیں دیتا ہے، وہ تو امام کا حق سمجھ کے، مستحقین کا حق سمجھ کے دے رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو گیا ہے، وہ نہیں پوچھنے جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل میرے عزیزو، کہ جو اس کے کسٹوڈین بنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے لوگوں کو جواب دینا ہے، انہیں اس بات کی فکر ہے کہ مجھے اپنے امام کو جواب دینا ہے۔ یوں نہیں ہو جاتے ہیں، یوں نہیں ہو جاتے ہیں۔ قدر کیجئے آپ اپنے علماء کی، کچھ نہ عاقبت اندیش، جاہل، گمراہ، جنہیں دین سے کچھ نہیں لینا دینا ہے، وہ مراجع کرام کے خلاف ہیں۔
اب کی مرزا محمد اطہر صاحب نے عشرے میں مجلس پڑھی ہے اس پر، اور ایک جملہ میں نے تو مجلسیں ان کی سنی نہیں ہے، لیکن یہ جملہ میں نے سنا اور یہ دل کو لگ گیا. انہوں نے کہا یاد رکھو جس دن تمہاری مرجعیت ختم ہو جائے گی اس دن شیعت کا انتقال ہو جائے گا. تم زندہ ہی ہو مرجعیت کی وجہ سے. یہ جو مرکزیت ہے تمہاری یہ دنیا کی نگاہوں میں چبھ رہی ہے، یہ کانٹے کی طرح گڑ رہی ہے کہ اس کو توڑ دو تو انہیں توڑنے میں آسانی ہوگی. اور یہ ساری سازشیں رچی جا رہی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، بزرگ نہیں اس بہکاوے میں آتے ہیں. اپنے جوانوں کو بچا لیجئے، اپنے بچوں کو بچا لیجئے، انہیں محفوظ کر لیجئے اس سے. اس لیے کہ میں اس امریکہ میں گھوم کے آ رہا ہوں، مختلف جگہوں میں میں نے دیکھا ہے، اور جو حالت دیکھی ہے نا میں ممبر سے نہیں کہہ سکتا ہوں آپ کو، ممبر سے نہیں کہہ سکتا ہوں. اب ہماری فکری انحطاط اس منزل تک پہنچ گئی ہے کہ ماتمدار کے پیر پر گر رہا ہے. Can you imagine? Can you imagine this thing? پیر چھوڑا. میں نے خود دیکھا، میرے ساتھ 25 آدمی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جواب کیا ملا جانتے ہیں؟ جواب ملا ارے یہ حسین کے ماتمدار ہیں، حسین کے نام. ارے بھائی ہیں، سر آنکھوں پر ہیں، حسین کا ماتمدار سر آنکھوں پر ہے، لیکن پیر چھو رہے ہیں آپ جھک کے. یہ کہاں سے آ گیا؟ بچائیے، بچائیے بچوں کو، بچائیے میرے عزیزو، بچائیے، بچائیے. ابھی حیدرآباد میں کل بڑا واقعہ ہو گیا حضور، میرے پاس کلپنگ آ گئی ہے، میرے جیب میں پڑی ہوئی ہے. کچھ لوگ جو اخباری کہے جاتے ہیں مسجد میں گھس گئے، نماز ہو رہی تھی، ماتم کرنے لگے، مار پیٹ کرنے لگے. ایک شخص کو اتنا مارا ہے، اس کی کلپنگ ہے، میں نے رضوان صاحب کو دکھایا ہے، خون سے تر ہو گیا. عالم دین کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس ہیپننگ؟ کہاں ہم جا رہے ہیں؟ یہ جو ہم ماتم کر رہے ہیں، یہ جو ہم زنجیریں لگا رہے ہیں، یہ جو ہم نوحے پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. نماز میں رکھنا ڈالنا، پیش نماز کو جان سے مارنے کی دھمکی دینا، نماز پڑھتے ہوئے جوان کو مسجد میں لہو لوہان کر دینا. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس راستے پہ جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرش عزا پر ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تہذیب حیات نہ مل سکی، ہمیں زندگی کا سلیقہ نہ مل سکا. سب کچھ مل گیا، شہرت مل گئی، ڈالرز مل گئے، سب کچھ مل گیا، لیکن سلیقہ زندگی نہ مل سکا. میں دنیا کے سلیقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس سلیقے کی بات کر رہا ہوں جو آل محمد زندگی کا سلیقہ عطا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا آل محمد نے زندگی کا بھی سلیقہ عطا کیا ہے، موت کا بھی سلیقہ عطا کیا ہے، کہ دنیا میں زندہ کیسے رہنا ہے اور موت کے آغوش میں تمہیں کس طرح سے سونا ہے. اور اگر ہم نے اس سے کچھ نہ سیکھا تو ہم نے واقعہ کربلا سے کیا سیکھا؟ ہم نے ان قربانیوں سے کیا سیکھا میرے عزیزو؟ کبھی تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ یہ قربانیاں کتنی عظیم قربانیاں ہیں. یہ انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں کہ جن کی حکومت اس کائنات میں ہے، کہ جن کے ہاتھ پر ذرہ اگر آ جائے تو تسبیح کی آواز بلند ہو جائے، جو ریت میں، بالو میں، مٹی میں زندگی عطا کر دیں، شعور زندگی عطا کریں. زندگی تو الگ بات ہے،
شعور زندگی عطا کر دیں، اور شعور بھی ایسا کہ معرفت الہی حاصل کر لے، ذرے سے تسبیح کی آواز آنے لگے. یہ کون ہے؟ اگر اس کائنات پر ان کی حکومت نہیں تو یہ کیسے ہوا؟ ہم اور آپ اگر ہاتھ دھوئیں تو گندا پانی ہے، اور وہ ہاتھ دھوئیں تو لال و گوہر میں تبدیل ہو جائے. یہ کہاں سے ہے؟ اگر یہ حکومت نہیں ہے تو یہ ہے کیا؟ کہ پانی کو لال و گوہر میں تبدیل کر دیں، کنکریوں کو لال و گوہر میں تبدیل کر دیں. کہتے ہیں یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے. یہ بغیر حکومت کے ہے، بغیر اقتدار کے ہے، بغیر پاور کے ہے. کربلا میں انہوں نے قربانی پیش کی ہے کہ کائنات جن کے زیر نگی ہیں، جن کی حکومت کے تحت. یزید کمبخت کی کیا مجال تھی؟ عمر سعد کیا بیچتا تھا؟ ابن زیاد ملعون کی کیا حیثیت تھی؟ یہ سب کے سب نجس ہیں. یہ وہ ہیں کہ جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، جن کی طہارت کی زمان قرآن میں آئے تطہیر لیے ہوئے ہے، جن کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے. سورہ دہر ان کا قصیدہ ہے، ان کا ذکر ہے. پڑھتے تو ہیں آپ، لیکن کبھی اس پر آ کے رکے ہیں؟ سیم مشکورہ پر کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تمہاری کوششیں قابل شکر ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ مفسر کہہ رہا ہے؟ کوئی خلیفہ کہہ رہا ہے؟ کوئی بادشاہ کہہ رہا ہے؟ ذرا دیکھیے تو کہ 3 دن جو 5-5 روٹیاں دے دیں، اس روٹیوں کا وزن اتنا ہے کہ جنت جیسی نعمت بھی اس کے مقابلے میں نہیں ٹک پا رہی ہے. غور کیا آپ نے؟ نہر دے دی، جدھر چاہیں رخ موڑ لیں، ساری جنت کی نعمتیں دے دیں، اور دینے کے بعد ایک بار قدرت نے ان کی روٹیاں دیکھیں، اس کا وزن دیکھا، پھر ان نعمتوں کو دیکھا جو بدل میں دیا تھا. کہا ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر کیا دیا جائے؟ کیا دیا جائے؟ تو اب اللہ نے کہا کہ ان کی جو کوششیں ہیں اس کا شکر ادا کرو. اما اللہ کسی کی صحیح کا شکر ادا کرے؟ وزن ہے، ترازو ہے کوئی جس پر تول کے بتا سکتے ہو کہ کتنا وزنی ہے یہ؟ سنو فرق، کائنات مل کے اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اور اللہ ان کا شکر ادا کرتا ہے. ذرا دیکھو تو کس اہل بیت کہتے ہو، کس کے در پر آ کے پناہ لی ہے؟ یہ ہیں جو کربلا میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں. کیا مجال تھی کسی کی؟ خیموں میں آگ لگا دیتا؟ سوچئے آپ، مجال تھی کسی کی جو سر سے چادروں کو چھین سکتا تھا؟ مجال تھی کسی کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ کانوں سے بندے چھینے جا سکتے تھے؟ کسی کے نیزے میں اتنی قوت تھی کہ سید سجاد کی پشت پر لگتا؟ کسی کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جاتی، پیروں میں بیڑیاں پہنائی جاتی؟ قربانی پیش کر رہے تھے اللہ کی. اور ذرا میرے عزیزو دیکھو کہ ایسا نہ تھا کہ صرف اہل بیت کے گھر کے افراد قربانی پیش کر رہے تھے. ذرا سوچو کہ کتنے باکردار اور کس معیار کی محبت ان کی تھی کہ جنہوں نے اپنے جوان بچوں کو اس راہ میں قربان کر دیا ہے. میرے عزیزو بڑا نفسیاتی جملہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، میرے بھائی بھی سن رہے ہیں. آپ صاحب اولاد ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ آپ کی اولاد کو طول عمر عطا کرے، آپ اس کی ساری خوشیاں دیکھیں. مگر میرے بچوں، میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے بتا دو کہ کیا ماں باپ اولاد کی پرورش اسی لیے کرتے ہیں کہ ایک دن ان کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر دیکھیں؟ ذرا اپنے سینے پر ہاتھ رکھو. اللہ گواہ ہے، زندگی بھر رونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ کیا ماں باپ
اپنے بچوں کو اسی دن کے لیے پالتے ہیں کہ ایک دن وہ نوکے نیزہ پر کٹا ہوا سر ان کا دیکھیں. لیکن اللہ رے اہل بیت سے محبت, حسین سے محبت, اللہ گواہ میرا کبھی کبھی میری عقل کام نہیں کرتی ہے جب میں یہ سوچتا ہوں کہ وہب کی ماں کے سینے میں کون سا دل اللہ نے رکھا تھا کہ جوان بیٹے کو بیاہ کے لا رہی تھی. ہر ماں کا یہ جذبہ ہوتا ہے, یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو, اس کی شادی ہو, اس کی نسل چلے, اس کے گھر میں چراغ روشن ہو, اس کے باغ میں بہار آئے, پھول کھلیں. کون ایسی ماں ہے جو نہیں چاہتی ہوگی؟ لیکن یہ کیسی ماں تھی؟ جوان بیٹے کو بیاہ کے لے کے آ رہی ہے, حسرتیں موت زن رہی ہوں گی. کربلا میں آ کے رک, حسین کے ساتھ آ گئی کربلا میں, راستے سے سفر میں ساتھ ہو گئی. ساتھ ہو گئی نا. چلیے ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ شاید اسے نہ معلوم ہو, لیکن کربلا میں آنے کے بعد تو معلوم ہو گیا تھا. خیمے جب ہٹائے گئے تب تو پتا چل گیا. ساتھ کو جب دریا کا پانی بند کیا گیا تب تو پتا چل گیا. التش التش کی آوازیں جب بلند ہونے لگیں تب تو پتا چل گیا. شب عاشور جب آ گئی تب تو پتا چل گیا کیا ہونے والا ہے. جا سکتی تھی کہ میں تو اپنے بیٹے کو بیاہ کے لائی تھی, یہ کہاں آ کے پھنس گئی. لیکن اللہ ذرا سوچو تو, بیٹا زخمی ہو کے ماں کے سامنے آتا ہے, کہتا ہے اماں خوش ہو, دیکھو کتنا نصرت امام میں زخمی ہوا, خون بہ رہا ہے. بتاؤ ماں کیا جواب دے گی؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کے مجھے بتا دو کہ اس عالم میں ماں کیا جواب دے گی؟ کیا جواب دے گی؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے, سینے سے لگا لے گی, تڑپ جائے گی, اے بیٹا مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس عالم سے گزرنا پڑے گا. لیکن یہ کیسی ماں تھی؟ کہتی ہے خوش تو اس وقت ہوں گی جب تجھے تیرے خون میں تڑپتا ہوا دیکھ لوں گی. بس میں نے ختم کیا میرے عزیزو یہ ایام شہزادی سکینہ کے ایام, ان کا ہی ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. اللہ اللہ, یہ اس ماں کی بیٹی ہے جس ماں کے 2 بچے, جس ماں کے 2 بچے, ایک علی اصغر 6 مہینے کا بیٹا, باپ کے ہاتھوں پر 3 شعبے کے تیر سے شعبہ تیر کھا کے. اب اس کے بعد میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں جملہ کہوں کہ جب تڑپا ہوگا بچہ, جب بچہ باپ کے ہاتھوں پہ تڑپا ہوگا تو میرے پاس اب لفظ نہیں کہ میں عرض کر سکوں, کہہ دوں کہ حسین کے لیے آسان تھا عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو اٹھانا. حسین کے لیے آسان تھا قاسم کی پامال لاش کو اکٹھا کرنا. حسین کے لیے آسان تھا علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا. لیکن میرے عزیزو یہ عجیب منزل ہے, یہ عجیب منزل ہے 6 مہینے کے بچے کا ہاتھوں پر تڑپنا. اور یوں نہیں, ایسا تیر لگا جو گلے کو چھید کر بازوئے حسین میں پیوست ہوا. یہ بھائی اور وہ بہن سکینہ. زیارت ناہیہ کا جملہ ہے امام کا, امام زمانہ کا, جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں معصومہ پہ میرا سلام ہو. جناب سکینہ کے لیے فرماتے ہیں کہ معصومہ پہ میرا سلام ہو جس کے چہرے کا رنگ کربلا سے شام تک بدلتا رہا. میں سوچتا رہا مولا کیا فرمایا.
کربلا سے شام تک چہرے کا رنگ بدلتا رہا. ارے کبھی تماچوں سے بدلا, کبھی سبازت آفتاب سے بدلا, کبھی شب میں گرتی ہوئی شبنم سے بدلا. اللہ رے بچی قید خانے میں ہے, تڑپ رہی ہے باپ کے لیے, سکون نہیں مل رہا ہے. ایک بار یزید نے قید خانے میں حسین کا سر بھجوا دیا. اے ارباب عزا, جیسے سکینہ کو پتا چلا بابا کا سر آیا ہے, ایک بار گود پہ لے لیا, منہ پہ منہ رکھ دیا, بابا. ارے یہ اس طرح تڑپی کہ آواز کا آنا سید سجاد نے شانہ ہلایا. ارے جب جواب نہ ملا کہا پھوپھی اماں ارے جلدی آئیے, ارے سکینہ اب نہ رہی دنیا میں, رخصت ہو گئی. اے رونے والوں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, ہائے جو اپنے باپ کو کفن نہ دے سکا, ارے وہ اس بہن کو قید خانے میں کیسے دفن کرے گا. یا سید سجاد اس مظلومیت پہ جان نثار. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ. پالنے والے تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کی مظلومی کا, پالنے والے تجھے واسطہ ہے مظلومی سید سجاد کا, تجھے واسطہ ہے بے پردگی زینب ام کلثوم کا. کریم ان کے چاہنے والے اور چاہنے والیاں دنیا کے جس جس گوشے میں ہوں, کریم انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اے کریم ان کی حفاظت فرما آفات ناگہانی سے, آفت و بلائے سماوی و ارضی سے, حاسدوں کے حسد سے, شر جن و انس سے ان کی حفاظت فرما. بیمار ہوں تو بیمار کربلا کے تصدق میں شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما دے. میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا, ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے. پریشان حال ہوں تو مولا مشکل کشا کے صدقے میں پریشانیوں سے نجات دے دے. بے روزگار ہوں تو خزانہ غیب سے رزق حلال انہیں عطا کر دے. اے کریم سب کو شرف حج و زیارات سے مشرف فرما, ان کی دعاؤں کو قبول فرما. اے کریم ہمارے اعز و اقربا جو دنیا سے اٹھ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. کریم سانس کا آخری وقت تک دامن اہل بیت سے ہمیں متمسک رکھنا. اے کریم انہی کے ساتھ ہمیں محشور فرمانا. اے کریم روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. کریم اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ایوان و انصار میں شامل ہونے کا شرف عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. حسین 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 حسین. سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں, سکینہ کہتی تھی رو نہیں ہے چین یہاں پر وطن چلو اماں, سکینہ بلا قصور بھرے گھر کو قتل کر ڈالا. بلا قصور
یہ انتہا ہے کہ اصغر کو قتل کر ڈالا. یہاں بسے ہیں ستمگر وطن چلو اماں سکینہ. لگی ہے پیاس سکون اماں جان نہیں ملتا. یہ کیسا دیش ہے پانی یہاں نہیں ملتا. یہاں تو جینا ہے دو بھر وطن چلو اماں سکینہ. سکینہ کہتی تھی رو کر وطن چلو اماں. ہائی ہائی میرے عباس، ہائی میرے عباس، ہائی میرے عباس، ہائی میرے عباس. جب ردا سر سے چینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران نے کہا اور زندہ نے کہا یہ بہن خیدہ ہوئی تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاشی دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا. مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا. دھوپ میں دوتا شجر تجھ سے آباد تھا اگر، ہے برہنہ میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو بخدا تجھ سے درستی بری تو نہ آیا غازی. آ گیا شام علم لٹ
گیا اہل حرم، رت پہ دل جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسنے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گیا بابا علی، تو نہ آیا غازی۔ یا حسین یا حسین بر محمد